ذوالحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیحین میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے جس کو آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، وہ آیہ مبارکہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، اتنی عظیم آیا، ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا سورہ مائدہ کی جو آیہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا بھرپور انعام میں نے کیا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمان لگے ہمیں اس دن کا بھی علم ہے، اس جگہ کا بھی علم ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفہ میں تھے، تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم عید بنا لیتے، تو ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، یوم عرفہ بھی عید ہے اور یوم جمعہ بھی عید ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری ذریت کو، ساری اولاد کو ان کی پشت سے نکالا، اور پشت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح کو وہاں پر جمع کر کے رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں اے مالک، اے مولا، تو ہمارا رب ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عرفہ کا دن ہے، اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ کتنا عظیم دن ہے عہد کے اعتبار سے، میثاق کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اعتبار سے۔ اور سب سے اہم معاملہ صحیح مسلم کے اندر سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ یوم عرفہ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے اتنی کسی اور دن نہیں دیتا۔ اتنے لوگ یوم عرفہ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نا یوم عرفہ اس کی شام میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے لیے فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ کیسے گرد و غبار سے اٹے ہوئے، سفر کے آثار ان کے اوپر ہیں اور یہ آئے ہیں۔ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ یہ ہے یوم عرفہ کی فضیلت، اس کی شان۔ پھر ایک اور الگ معاملہ ہے یوم عرفہ کے اعتبار سے، اور وہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، تمام کتب حدیث میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یوم عرفہ، کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے
مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یوم عرفہ کے روزے کا یہ ثواب ہے۔ اب اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اس پر لوگوں کے درمیان ایک شکوک و شبہات اور علماء کے درمیان بھی اس میں ایک معاملہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عرفہ کا روز ایک زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اہم ہے، تو ہم عرفہ ان کے اعتبار سے رکھیں گے، سعودی عرب کے مطالعے کے اعتبار سے۔ لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں ہر ملک کی اپنی رویت ہے، ہر ملک کے مطالعے کے اعتبار سے، سورج کے، چاند کے طلوع ہونے کے اعتبار سے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب ملک میں 9 ذو الحج ہوگی اسی روز یوم عرفہ ہوگا، اور اسی اعتبار سے لوگ عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو ہمارے اعتبار سے یوم عرفہ جو ہے 9 تاریخ جو ہے وہ کل ہے، تو ہمارے اعتبار سے یہ روزہ جو ہوگا وہ کل ہوگا۔ ہاں، اب اس حیثیت کے اعتبار سے عرب میں آج ہے عرفہ کا روز، لیکن ہم اپنے اعتبار سے اس طرح باقی معاملات میں جمعے کا روز ہے یا عیدین کے معاملات میں ہے، باقی روزوں کا معاملہ ہے، اسی طرح شب قدر کا معاملہ ہے، تو اس میں کیا ہے، ہم اپنے اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار کرتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں اسی اعتبار سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ مطالعے میں فرق ہے، مطالعہ یعنی طلوع میں فرق ہے کہ وہاں چاند کا مطلع اور یہاں کا چاند کا مطلع، اس میں فرق ہے، اس بنا پر ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے۔ تو اب بعض احباب کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں کے اعتبار سے رکھیں گے، تو وہاں کے اعتبار سے رکھنا ممکن نہیں ہو، کیونکہ ہر جگہ نماز کا اعتبار، طلوع اور غروب کا اعتبار اپنا اپنا، جس وقت ہمارے ہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت ہمارے ہاں سورج غروب ہوتا ہے، ہمارے طلوع اور غروب کے اعتبار سے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، باقی معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے ملک کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور ہمارا یوم عرفہ کل ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آج جو عرفات میں وقوف کرنے والے ہیں ان کی اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخشش فرمائے گا، اور جتنی آج فرمائے گا اتنی کسی روز نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جود و کرم کا صدقہ، اس بخشش کا صدقہ جو اللہ تعالیٰ ان پر نچھاور فرمائے گا، ان پر نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی بخشش کی، رحمت کی وہ گھٹا ہم پر بھی برسا دے، اور ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔